قرآن مجید میں حقیقت بھی ہے، مجاز بھی ہے۔ حقیقت، مجاز، استعارات، تشبیہات، تمثیلات، اور قرآن مجید ایک فصاحت و بلاغت سے بھرپور کتاب ہے۔ قرآن مجید میں عربی بلاغت کے اعتبار سے بات کی گئی ہے۔ جس بندے کو علم بلاغت کا علم نہیں ہے، اسے حقیقت اور مجاز کی خبر نہیں ہے، استعارات و تشبیہات و تمثیلات کی خبر نہیں ہے، وہ کس طریقے سے قرآن مجید کی بلاغت کے ان چیزوں کو سمجھ سکے گا؟ سمجھ نہیں سکے گا۔ سمجھے گا نہیں تو تفسیر کیسے کرے گا؟ لہذا ایک مفسر قرآن کے لیے جو علوم ضرورت ہیں، ان علوم پر مہارت تامہ اور کامل دسترس حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، ایک عام سادہ آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تفسیر کو پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے تو نہیں پڑھے گا نا۔ اگر وہ ڈائریکٹ اپنی طرف سے ترجمہ پڑھ کے تو اپنی طرف سے مفہوم اخذ کرتا ہے تو پھر تو یقیناً وہ گمراہی ہے، دلالت ہے۔ اور اگر وہ قرآن مجید کی تفسیر وہی لیتا ہے جو معتبر اور مستند مفسرین نے کیا ہے، تو پھر اسے علوم کی اسے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو لینا ہے مفسر سے، عالم سے، کسی مفتی سے، کسی مجتہد سے، لہذا اسے ان علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتا ہے کہ کتابوں سے دور کرتے ہیں، یہ بالکل بہتان لگاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھیں، لیکن کتابیں ان لوگوں کی پڑھیں جو صحیح العقیدہ مستند عالم ہوں، اور مستند جو ہے وہ دین کے رہبر اور رہنما ہوں، اور جہاں ضرورت پیش آئے رہنمائی کی، وہاں عالم کی رہنمائی کو حاصل کیا جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ یہ کہتے ہیں قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے اس کا مفہوم واضح کر دیا کہ اس کی دونوں صورتیں پیش کر کے بتا دیا کہ کون سا ڈائریکٹ پڑھنا مراد ہے اور کون سا ڈائریکٹ پڑھنا گمراہی اور دلالت ہے۔ پھر اسی سلسلے میں کہتا ہے یہ جتنے دیکھے گورے مسلمان ہو رہے ہیں، اس کا جواب دے کہتا ہے گورے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ ہی قرآن پاک پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں نا۔ حالانکہ یہ بات بھی محل نظر ہے، کون سے گورے ہیں جو قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ اب میں اس سلسلے میں پہلے میں ایک حدیث پیش کروں گا صحیح مسلم سے۔ صحیح مسلم میں 4841 نمبر حدیث ہے، جو کتابیں سامنے رکھی ہوں، کتابیں پڑھ کے ذرا سناؤ نا لوگوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید کو کافروں کے ملک میں نہ لے کے جاؤ، قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں نہ دو۔ فقد نالہ العدو وخاصموکم بہ، کہ اگر یہ قرآن کافروں کے ہاتھ لگ گیا، خاصموکم بہ، وہ اس کے ذریعے تمہارے ساتھ مخاصمہ کریں گے، جھگڑا کریں گے، ڈیبیٹس اور مناظرے کریں گے تمہارے ساتھ۔ تو حدیث تو کہتی ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں نہ دو، غیر مسلموں کے ہاتھ میں نہ دو۔ یہ صحیح مسلم ہے، کوئی اخباری رپورٹ قصہ کہانی نے، صحیح مسلم میں لکھا ہے۔ 4841 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں اور ان کی زمین میں اور ان کے ملک میں لے جانے سے منع کیا، روکا کہ ان کے ہاتھ میں نہیں دینا، ان کے پاس نہیں لے جانا، اس لیے کہ قرآن مجید ان کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ اس کے ذریعے تمہارے ساتھ مخاصمہ کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تم کہتے ہو ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ قرآن جتنے بھی گورے آج مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو قرآن کی طرف کسی نے ترغیب دی ہے، کسی نے ان کے ہاتھ میں قرآن پاک کی تفسیر تھمائی ہے، کسی نے ان کو تبلیغ کی ہے، مبلغین کی تبلیغ سے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور ہزاروں ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کو پڑھ کے سن کے قرآن مجید کو ایموشنل ہو جاتے ہیں، صرف تلاوت سن کے قرآن پاک کی، صرف قرآن پاک کی قراءت سن کے ان کے دل میں قرآن کی قراءت سے اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی تقدیر میں ایمان ان کے لکھا ہوتا ہے، ان کو اللہ رب العزت ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے پھر جو نا وہ تفسیر کا سہارا لیتے ہیں اور تراجم کا سہارا لے کے قرآن مجید کو رہنمائی میں سمجھتے ہیں۔ پھر آگے چلتے جتنے آپ سروے کر کے دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی غیر مسلم گورے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے مسلمان ہونے کا کوئی نہ کوئی چیز ذریعہ بنی، کوئی نہ کوئی سبب بنا ہے، کوئی نہ کوئی مبلغ ان کو تبلیغ کرتا تو وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔